کو، علماء کو، طلبہ کو اور حجاج حضرات کو، تبلیغی حضرات کو، نمازیوں کو، تہجد گزاروں کو ایک بات سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ محمد بن المنکدر رحمہ اللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی شاگرد تھے. مرض موت میں مبتلا ہے، زار قطار رو رہے ہیں. کسی نے کہا کہ محمد عالم یوجعک، کیا آپ کو درد ہے؟ کیا آپ بال بچ کے لیے پریشان ہیں، یا دنیا کے لیے پریشان ہیں، یا موت سے ڈرتا ہے؟ کیا بات ہے؟ کل ذالک لا تبکینی آیت من کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کے ایک آیات مجھے رلا رہے ہیں. وہ کیا؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. مجھے بھی سوچنا چاہیے، اس عالم کو بھی سوچنا چاہیے، اس عالم کو بھی سوچنا چاہیے، اس حاجی کو بھی سوچنا چاہیے، اس تہجد گزار کو بھی سوچنا چاہیے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ میں تہجد گزار ہوں، میں حاجی ہوں، میں عالم ہوں، میں مدرس ہوں، میرے پوری عمر اللہ کے دین میں گزر گیا. اب کیا پتہ ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ عبدالعزیز آپ نے پوری عمر اللہ کے دین کی خدمت میں گزارے تھے، لیکن دیکھو آپ یہ شیشے کو دیکھو، کیا جواب ہوگا؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا. جن لوگوں کو اس چیز کی فکر ہے وہ خود زار قطار ہوتے ہیں. ہمارے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا بیماری کی حالت میں کیسے ہو؟ وہ کہتا ہے اچھی ہوں، انہی تقید ہو. اگر میں جہنم سے بچ گئی تو میں اچھی ہوں، اگر بس جہنم سے نہیں بچی تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. ابو ہاشم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماموں تھی. وہ جہاد میں زخمی ہو چکے تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے آئے اور وہ رو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وجع یؤذیک، کیا کوئی درد ہے؟ زخموں کے درد ہے؟ کیا دنیا کی پیچھے ہو رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کل ذالک لا، ان میں سے کوئی بات نہیں. ایک بات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی، لیکن اس بات کو میں پورا نہیں کر سکا، اس لیے میں روتا ہوں. وہ کیا؟ کہا کہ ابو ہاشم مال آپ کے ہاتھ آئیں گے، لیکن مال کو دھتکارنا، آپ کے لیے صرف ایک گھوڑا، ایک خادم، یہ کافی ہے. گھوڑے اور گھوڑے سے جہاد کرو گے، خادم آپ کی خدمت کرے گا. تیسری چیز نہ رکھو اپنے لیے. کہتے ہیں کہ مال آ گیا وجمعنا، ہم نے مال کو جمع کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے ہم نہیں کر سکے، اس لیے میں روتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب صحابہ کرام سے زیادہ محدث تھے. وہ کہتے ہیں انا اول اہل الحدیث، میں سب سے پہلا اہل حدیث ہوں رضی اللہ عنہ. اور فرماتے ہیں امام ذہبی نے ذکر کیا ہے
کہ رأس فی الحدیث رأس فی الفقہ. امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رأس فی الفقہ رأس فی الحدیث. حدیث میں بھی سردار تھے اور فقہ میں بھی تھے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے. امام ذہبی کہتے ہیں کہ رأس فی الحدیث و رأس فی الفقہ. وہ کہتے ہیں رو رہی ہیں کہتے ہیں ایک وقت تو ایسا تھا کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوشی آتے تھے. لوگ کوئی پیر مال رہا ہے کوئی ہاتھ مال رہا ہے کوئی ماتھے کو مال رہا ہے لیکن مجھے اوپر کوئی جنون وغیرہ نہیں تھا لیکن بھوک کی وجہ سے ایسا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ بخمل کے کتان کے رومال سے اپنے ناک کو پونج رہا تھا. بخ ابا ہریرہ واہ ابا ہریرہ کہتے ہیں. ایک وقت تو وہ تھا ایک وقت یہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں سادنا دنیا کی چوٹیوں تک اوپر چلے گئے ہم. الان الحبوط اب نیچے آنے کی وقت ہے. اما الى الجنت و اما الى النار. جن کو فکر تھا آخرت کی جن کو اللہ کے عذاب کے جن کی جنت کے جن کے جہنم کی فکر تھا ان لوگوں کی یہ حالات تھے. ہمارا کیا حالت ہے؟ کتنے دنیا جمع کرتے ہیں ہم. ہمارا کیا حالت ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ کر لیا پورے دنیا پوری زندگی علم میں دین کی خدمت میں گزارے. ابو ہریرہ اس نے ایک لمحہ بھی اللہ کے نافرمانی میں نہیں گزارے تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی ملء بطنی کہتا ہے جب پیٹ بڑا ہوتا تھا تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا احضروا ما لا يحضرون واحفظ ما لا يحفظون. ان مجالس میں حاضر ہوتا تھا جس میں اور صحابہ حاضر نہیں ہوتے تھے. میں ان باتوں کو یاد رکھتا تھا جس کو اور صحابی یاد نہیں رکھتے تھے. لہذا میرے دوستوں میرے بھائیوں آخرت کی فکر ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے دل و دماغ میں آخرت کی فکر رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.